تمہارے جسم کو گرمی پہنچانے کے لیے، تمہاری جان بچانے کے لیے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے۔ میری جان، مجھے معاف کر دینا۔ خزائمہ کو رات 2 بجے وہ برف سے نکال کے لایا تھا۔ سارے کزنس گھومنے آئے ہوئے تھے اور خزائمہ ناراض ہو کر باہر چلی گئی تھی۔ ہادی اس کے سرد جسم کو برف کے اندر سے ڈھونڈ کے لایا تھا۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگیں، اس کے بھیگے لباس کو خزائمہ کے وجود سے الگ کرتا، اس کے ہاتھوں پاؤں کو سہلانے لگا، مگر حالت مزید بگڑتی گئی۔ یہ دیکھ کر کمرے کی لائٹ بند کرتا اپنی شرٹ اتارنے لگا اپنے جسم سے۔ وہ سارے آگ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ خزائمہ، اگلی شادی کی باری تو تمہاری ہے۔ سب نے ہنستے ہوئے خزائمہ کی طرف دیکھا۔ بس آخری ٹور ہے، انجوائے کر لو، اس کے بعد تو تم دونوں ہمارے ساتھ ٹور پہ نہیں آ سکو گے، انہوں نے خزائمہ اور ہادی کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ ہادی نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں؟ شادی کے بعد ہم لوگوں نے کہاں جانا ہے؟ یہ کیا ہو جانا ہے ہمارے ساتھ جو ہم نے کسی ٹور پہ نہیں جانا؟ بھائی ہم لوگ اس سے زیادہ ٹور کریں گے، انجوائے کریں گے، کیوں خزائمہ؟ اس نے ہنستے ہوئے خزائمہ کی طرف دیکھا، مگر خزائمہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ مجھے ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، یہ کہہ کے وہ اٹھ کے جانے لگی۔ ہادی نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ خزائمہ، سب کے ساتھ ایسے بھی مت کیا کرو، میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، مگر اس کے باوجود تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ نرمی سے اسے کہنے لگا، اچھا اب تم میں اتنی ہمت آ چکی ہے، تم سب کے درمیان میری بےعزتی کرو گے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ سارے کزنس خاموش ہو چکے تھے۔ خزائمہ غصے میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ یار کیا، ہادی کیوں اس بیچاری کو ڈانٹ دیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ اس کی نیچر ہی ایسی ہے، ویسے بھی فیوچر میں وہ تمہارے پاس ہی آنے والی ہے، تو مائنڈ مت کیا کرو، وہ ڈرنے لگ جائے گی تم سے۔ ہادی ہنسنے لگا۔ تم لوگوں کو یہ لگتا ہے خزائمہ مجھ سے ڈرے گی؟ وہ خزائمہ ہے، کسی سے بھی نہیں ڈرتی، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگا۔ سب کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ وہ جانتا تھا خزائمہ ناراض ہو چکی ہے۔ اب اس نے خزائمہ کو راضی کرنا تھا۔ سب کے جانے کے بعد وہ خزائمہ کے کمرے کی طرف گیا۔ جا کر اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا، دروازے پہ دستک دی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دیکھا تو سامنے خزائمہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس سے حیرت ہوئی تھی، وہ لڑکی کہیں بھی جا سکتی تھی، اگر وہ اپنے کمرے میں نہیں تھی تو ضرور باہر نکل گئی ہوگی۔ باہر بہت زیادہ برف باری ہو رہی تھی اور وہ چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ سب کے کمروں کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ وہ باہر نکلا اور دیکھنے لگا، خزائمہ، خزائمہ کہاں ہو تم؟ دیکھو خزائمہ، اتنی برف باری ہو رہی ہے، اگر کہیں باہر بیٹھی ہوئی ہو تو پلیز مجھے بتاؤ، کیونکہ تم گھر میں کہیں نہیں۔ وہ پورے گھر میں دیکھنے کے بعد باہر آیا تھا۔ اب وہ گھر کے چاروں اطراف چلتا ہوا دیکھے جا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک گڑھے میں پڑی۔ اس نے جھانک کے دیکھا تو وہ اندر پڑی ہوئی تھی۔ اوپر بہت زیادہ برف باری ہو چکی تھی۔ اس کا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے اندر گیا اور مشکل اسے باہر نکالا، اسے نیچے لٹاتا ہوا، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ خزائمہ، آنکھیں کھولو، ہادی نے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا، مگر خزائمہ تو بالکل بے ہوشی کی حالت میں جا چکی تھی۔ کسی قسم کی اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ خزائمہ، میری جان، آنکھیں کھولو۔ خزائمہ، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے،
لب بھی نیلے پڑے ہوئے تھے، چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ خزائمہ آنکھیں کھولو، خزائمہ۔ وہ اسے فوراً سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ اتنی رات کو وہ کسی اور کے پاس لے جا کر کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس وجہ سے اس نے سیدھا اپنے کمرے کی طرف لے کے آ گیا، لا کر اسے کمرے میں لٹایا۔ جس کے کپڑے خشک تھے اب گیلے گیلے ہونے لگے، برف اس کے کپڑوں کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے لباس کو دیکھنے لگا۔ اس نے روم کا ہیٹر آن کر دیا۔ مکمل ہیٹر ہونے کے باوجود بھی اس کے وجود پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا۔ نہ جانے کب سے وہ باہر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ پلیز میری جان، آنکھیں کھولو، اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے دیوانہ وار اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ میری جان، میری زندگی، آنکھیں کھولو نا۔ وہ اس کی گال کو تھپ تھپائے جا رہا تھا۔ پلیز۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا، مگر ابھی بھی اسے ہوش نہیں آئی تھی۔ اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا۔ اس کی سانسیں بہت آہستہ چل رہی تھیں۔ خزائمہ، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر میں زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پلیز آنکھیں کھولو نا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو سہلانے لگا، ہیٹر کے قریب لا کے رکھ دیا۔ اس کے باوجود بھی ابھی بھی کسی قسم کی اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔ خزائمہ، اب کی بار وہ چلایا مگر اسے کوئی ہوش نہیں آئی۔ اس کے گلے سے دوپٹہ نکال کے دور پھینکا۔ اس کا جی جا رہا تھا اس کے بھیگے ہوئے لباس کو اس کے وجود سے الگ کر کے دور پھینک دے۔ اس لڑکی کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا، ڈاکٹر کو کال کرنے لگا، ڈاکٹر کو اس کی کنڈیشن بتائی۔ ڈاکٹر بھی ان کی کزن ہی تھی، اس وجہ سے دوسری طرف سے کہنے لگی، دیکھو اس وقت تم مجھے اسے کسی قریبی ہاسپٹل لے کے جاؤ، ہاسپٹل لے جانا ضروری ہے۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، دیکھو تمہیں پتہ ہے ہم کس جگہ پہ موجود ہیں؟ یہاں ارد گرد کوئی ہاسپٹل نہیں، ہم پہاڑوں کے درمیان میں ہیں، اور یہاں سے کہاں سے ہاسپٹل آئے گا؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر نے جو اگلی بات کہی وہ سن کے وہ کہنے لگا، علیشہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ تمہیں پتہ ہے ہم دونوں کا کیا رشتہ ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں تبھی تو یہ تمہیں کہہ رہی ہوں، کل کو اس نے آنا تو تمہارے پاس ہی ہے، یہ سب کر لو گی تو اس کی جان بچ جائے گی، ورنہ پھر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھو اور کچھ نہیں کر سکتے۔ پاگل ہو کیا؟ اس نے غصے میں کال کٹ کر دی۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو سہلانے لگا، میری جان میں تمہیں یوں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ بالکل اپنی شرٹ اتار کے دور پھینکتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، گویا اسے حدت پہنچا رہا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ جاتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ ایسے ہی اسے کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا اسے ہوش دلا رہا تھا۔ اب اس کا ضبط جواب دے چکا تھا، وہ مزید اس کی یوں بند آنکھیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بار بار اس کے کانوں میں علیشہ کی باتیں گونج رہی تھی، اگر کرے گو دیر ہو جائے گی، اتنی جلدی ہو سکے اسے سنبھال لینا۔ وہ اسے سنبھالنے کی کوشش بھی کر رہا تھا مگر سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ آہستگی سے ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکتا ہوا اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولنے لگا تاکہ اس کی جان بچا سکے، مگر ابھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اب کی بار اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے نیچے کی طرف دیکھا، اس کے کندھے سے شرٹ کو سائڈ پہ کیا مگر ضبط سے اپنی مٹھیاں کھینچ گیا، نہیں
اتنا تو میرا تم پہ حق ہے، اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں۔ تمہاری جان بچانے کے لیے میں کسی حد تک بھی جا سکتا ہوں۔ اگر یہاں مجھے گناہ کرنا پڑتا تو شاید میں وہ بھی کر جاتا۔ مجھے تمہاری محبت نے بہت آگے بڑھنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ سب جاننے کے باوجود یہ قدم اٹھانے سے کترا رہا تھا، کیونکہ ان کی فیملی میں بہت بڑا مسئلہ بن جانا تھا۔ کسی کو بھی پتہ چل جاتا، خزائمہ نے خود ہی اتنا بڑا مسئلہ بنا لینا تھا۔ اسے خزائمہ سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی مٹھیاں بھینچیں، کافی دیر تک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اب کی بار اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ کمرے میں بالکل اندھیرا چھا گیا۔ اس کی خالی سانسوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بالکل اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ اس کے کپڑوں کی طرف تھے، اس کے بھیگے ہوئے لباس کی طرف تھے۔ وہ یہ سب کچھ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اس وقت وہ بہت مجبور ہو گیا۔ صبح خزائمہ کی آنکھ کھلی۔ اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا، رات کو سب کی باتیں سننے کے بعد جب کمرے کی طرف جانے لگی تو باہر چلی گئی اور ایک گڑھے میں گر گئی۔ اس کے بعد اسے کوئی ہوش نہیں رہی۔ اچانک اسے احساس ہوا جیسے وہ کسی کی باہوں کے حصار میں ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے وجود پہ دیکھا، جو لباس اس نے رات کو پہنا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے وجود پہ کوئی اور لباس تھا۔ وہ حیرت سے اپنے آپ کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے پاس سوئے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی کو دیکھتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے ہادی کی طرف دیکھنے لگی۔ ہادی کو دیکھتے ہی اپنی مٹھیاں بھینچنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ہادی نے جیسے ہی کروٹ بدلی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں بالکل لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ہادی کا قتل کر دے گی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دیکھو میری بات سنو خزائمہ، اس وقت چلانے کی ضرورت نہیں۔ ہم آرام سے بات کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ بات شیئر مت کرنا۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ دوبارہ سے چلاتے ہوئے بولی۔ دیکھو میں نے بہت مجبوری میں تمہارے ساتھ یہ سب کیا، وہی کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اگلی بات جو اس نے بولی وہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی، اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اتنی مجھ سے نفرت تھی، پہلے بھی تم سے نفرت تھی، آج بھی نفرت ہے۔ تم نے مزید خود سے نفرت کرنے پہ مجھے مجبور کر دیا، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ہادی نے غصے میں اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے واپس نیچے بیڈ کے ساتھ لگا دیا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تم سے جس قدر محبت سے پیش آتا ہوں، تم اتنا ہی برا بیہیو کر رہی ہو میرے ساتھ، وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ میں سب کو بتاؤں گی۔ ایک دم سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا اس کے اوپر جھکا، جیسے اس کے اندر کے سارے ڈر خوف ختم ہو چکے تھے۔ وہ بچپن سے خزائمہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، ٹوٹ کے چاہتا تھا، اور آج جو کچھ اس نے خزائمہ کے ساتھ کیا، اس پہ اسے ذرا بھی پچھتاوا نہیں ہو رہا تھا۔ حالانکہ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا
مگر اب اس کی آنکھوں میں کوئی ندامت نہیں تھی، کوئی پچھتاوا نہیں تھا، بس سکون سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ لگتا ہے تم دونوں کا صبح صبح کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں کے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں۔ سارے کزنس ناشتہ کر رہے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو فضول باتیں مت کیا کرو، ہر وقت فضول باتیں سوچتی ہیں۔ خزائمہ نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بھابھی، بھائی نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ نبیل نے بھی فوراً سے کہا، دیکھو تم دونوں فضول باتیں بند کرو۔ لائبہ نے بھی ٹانگ اڑانی ضروری سمجھی۔ وہ سارے ہنس رہے تھے، جبکہ خزائمہ کھانا وہیں چھوڑتی ہوئی اندر کی طرف چلی گئی۔ چلے بھائی اٹھ جائیں، شاباش، اب اسے منانے جائیں۔ علی نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم لوگ پاس آ جاؤ۔ ہادی غصے میں کہتا ہوا اٹھ کے چلا گیا۔ لگتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیریس لڑائی ہوئی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ایسی کون سی لڑائی ہوئی ہے ان کے درمیان۔ ہر لڑائی ہی ان کی سیریس ہوتی ہے اور جلدی ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کی لڑائیوں کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہوئے واپس دوبارہ سے باتیں کرنے لگے۔ تم کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو تم سب کے سامنے خزائمہ کے ساتھ ایسا ریئیکٹ کرو گی تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ وہ غصے میں اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ہاں تو تم ڈرتے ہو؟ تمہیں تو نہیں نہ ڈر لگتا ان سب سے؟ تمہیں تو خوف نہیں محسوس ہوتا؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو مجھے کیوں روکتے ہو یہ سب کچھ بولنے سے؟ میں نے تو بول دیا، میں نے تو سب کو بتانا ہے کیا کیا ہے تم نے ہم دونوں کے درمیان، کل رات کیا ہوا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی۔ خزائمہ، کیا ہو گیا ہے؟ وہ چلاتا ہوا اتنی شدت سے بولا، مگر اس کے بعد اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ دیکھو خزائمہ میری جان، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ 2 دن بعد ہم لوگوں نے واپس چلے جانا ہے۔ گھر جاتے ہی میں تمہارے اور اپنے رشتے کی بات کروں گا۔ ہمیں بس اب ہم مزید ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ ہمیں سب کچھ فائنل کر کے دے دیں تاکہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ، میں ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ وہ مزید کچھ کہتا، خزائمہ نے تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے مزید کوئی فضول بکواس کرنے کی کوشش کی، میں جا کے جو تمہارے اور میرے درمیان کوئی تھوڑا بہت تعلق ہے اس کو بھی ختم کر دوں گی۔ وہ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، تم اس تعلق کو تھوڑا بہت تعلق کہتی ہو؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے خزائمہ تمہیں۔ تم نے کل رات کیا ہے، میں وہ بھی بابا جان، تایا جان، پھپھو، ماموں جان سب کو بتاؤں گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ تم کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ میں سب کو بتاؤں گی، اگر تم بتاؤ گی تو پھر یاد رکھنا میں ہر چیز ماننے سے انکار کر دوں گی۔ میں کہوں گا میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، پھر دیکھ لینا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، سب نے یقین کر لینا ہے، کیونکہ سب کو یقین ہے ہادی کبھی ایسا نہیں کر سکتا، اور تمہیں بھی اندازہ ہے جو کچھ کیا ہے میں نے مجبوری میں کیا ہے، کوئی میں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے تم ایسا ریئیکٹ کر رہی ہو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ خزائمہ تو بالکل خاموش تھی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ یہ بات سبھی نوٹ کر چکے تھے، ان دونوں کے درمیان کوئی بہت بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ سب ان سے پوچھ پوچھ کے تھک چکے تھے،
اب تو ان کا بھی موڈ آف ہونے لگا، کیونکہ خزائمہ اور ہادی دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، بالکل خاموش تھے، کوئی بات نہیں۔ واپس آنے کے بعد بھی زندگی واپس نارمل روٹین میں آ گئی تھی، وہ یوں نہیں جاتی تھی۔ غزالہ بیگم نے کتنی دفعہ اسے بولا، بیٹا یونی کیوں نہیں جاتی؟ وہ ہر بار ٹال دیتی۔ اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی، سر بہت زیادہ چکرائے جا رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی جب اچانک کسی نے اسے ہک کر لیا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کے پیچھے ہادی لیٹا ہوا تھا۔ ہادی کو دیکھتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے ہادی کو خود سے دور کیا۔ کیا کر رہے ہیں تم اتنی رات کو یہاں پہ، کیا کر رہے ہو؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ محبت کرنے آیا ہوں تمہیں، یہ کہتے ہوئے اس کے لفظوں کو قید کر گیا۔ وہ غصے میں پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی، خبردار جو تم نے یہ حرکت کرنے کی کوشش کی، میری جان بس کل رات ڈنر پہ دیکھنا جو دھماکہ چھوڑوں گا، اس کی بات تم تو حیران رہ جاؤ گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیا دھماکہ چھوڑو گے؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب تمہیں بس اپنے پاس لانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں اس وقت بہت قریب تھے ایک دوسرے کے، اتنا قریب کہ ایک دوسرے کی سانسوں کی تپش ایک دوسرے کے چہرے پہ محسوس کر سکتے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت اور حسین ہو، مجھے وقت کے ساتھ ساتھ تمہارے ساتھ اس قدر عشق ہوا ہے، اس کے کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اچانک وہ اپنے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے واش روم کی طرف چلی گئی۔ بہت شدت سے وامٹنگ ہونے لگی۔ ہادی نے واش روم کے دروازے پہ دستک دی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تمہیں وامٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ ہادی پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ کافی وقت بعد وہ باہر آئی۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ہادی نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہادی نے اسے اپنی باہوں میں لا کے بیڈ پہ لٹایا، اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ پلیز یہ ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش مت کرو، مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں اتنی زیادہ پریشان بیٹھی ہوئی ہو، بتاؤ مجھے۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا۔ اس نے گہرا سانس لیا، کہنے لگی، کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز ہادی تم یہاں سے جاؤ، میرے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہوگا، اپنے لیے بھی مسئلہ کھڑا کر رہے ہو۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا، بس تم بلا وجہ میں پریشان ہو رہی ہو، یہ پریشانی چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ خزائمہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ یہ رشتہ ختم کرنے کی بات نہیں کرتی تھی، نہ تعلق ختم کرنے کی بات کرتی تھی، کیونکہ آج کل وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اپنے وجود میں بہت سی عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھیں، جس کے بارے میں نہ تو ہادی کو بتا پاتی تھی، نہ اپنی ماں کو بتا پاتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ بات اگر فیملی میں سے کسی کو پتہ چل گئی اور جو سوچ رہی ہے وہ سچ ہوا تو اس کے فیملی والوں نے تو اسے زندہ زمین میں گاڑ دینا ہے۔ رات بھر وہ یہی سوچتی رہی۔ صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بالکل اس کے چہرے کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی۔ غزالہ بیگم، اس کی تائی جان، چچی جان سب اسے دیکھ رہی تھیں، بہت کچھ اندازہ لگا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں بیٹا؟ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہو؟ تائی جان کی بات سن کے اس نے نگاہیں اٹھا کے تائی جان کی طرف دیکھا
اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچانک اسے وامٹنگ ہونے لگی۔ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ بچی کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کیا ہو گیا ہے؟ کتنی بری حالت ہے اس کی؟ تایا جان کی بات سن کے سب خاموش ہو چکے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ گر کے بے ہوش ہوتی، اچانک فوراً سے ہادی نے اسے تھام لیا، اپنے حصار میں لے لیا، لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پہ لٹایا، ڈاکٹر کو کال کر دی۔ ڈاکٹر آئی، چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، مبارک ہو، یہ ماں بننے والی ہیں۔ اور یہ بات اور حویلی والوں پہ کسی قیامت کی طرح گری تھی۔ سب لوگ حیرت سے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب لوگ خاموش تھے۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی تو وہ اپنے گھر والوں کو جمع ہوا، سب کو دیکھنے لگی۔ ہادی سے ابھی تک کسی نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ سبھی لوگ خاموش تھے، جبکہ سارے کزنس کو سمجھ آ چکی تھی ان دونوں کے درمیان ناراضگی کی وجہ کیا تھی، ان دونوں کے درمیان کیا ہو چکا ہے، مگر وہ بالکل خاموش تھی، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اس نے تایا جان کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے زوردار تماچا تایا جان نے اس کے منہ پہ رسید کیا۔ غزالہ بیگم آگے بڑھنے لگی، مگر تائی جان نے ان کا بازو پکڑ لیا، کہنے لگیں، یہ ہمارے لیے شرمندگی اور بدنامی کم ہے جو انہوں نے حرکت کی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی طرف غصے میں دیکھنے لگی۔ میرا تو جی چاہ رہا ہے تم دونوں کو بازو سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دوں۔ تم دونوں سے صبر نہیں ہوتا تھا کیا؟ اگر اتنی آگ لگی ہوئی تھی تو بتا دیتے، ہم دونوں رخصتی بھی کروا دیتے۔ نکاح کے بعد یہ ساری حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تم لوگوں کی رخصتی ہوئی تھی؟ نہیں نا؟ تایا جان غصے میں چلاتے ہوئے پوچھے جا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خونخوار نگاہوں سے ہادی کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کل ان دونوں کی رخصتی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ بات باہر پھیل جائے، بہت زیادہ بدنامی ہو، جبکہ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ بات تو باہر پھیل چکی ہے۔ شام تک غزالہ بیگم کو نہ جانے کتنی خاندان کی عورتوں کی کالز آ چکی تھی۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ یہ بات پھیل کیسے گئی۔ لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی، جبکہ وہ بالکل خاموش تھی۔ ہادی بھی خاموش تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اور کہنے سننے کو بچا بھی کچھ نہیں تھا۔ بہت زیادہ بدنامی کے بعد وہ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس کے سامنے دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ہادی نے کتنا کچھ سوچا ہوا تھا جب وہ اس کی بیوی بن گئی، اس کے پاس آئے گی۔ اس رات کو لے کے اس نے نہ جانے کتنے خواب سجائے تھے، مگر سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ہادی اس کے سامنے آ کے بیٹھا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ میں اس چیز کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن میری نظر میں وہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ تمہاری جان بچانے کے لیے میں نے جو کچھ کیا تھا وہ کیا تھا، لیکن مجھے خوشی ہے، میں بابا بننے والا ہوں، اور میں اس خوشی کو جی بھر کے کھل کے انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے خونخوار نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے عورتوں کی کیسی کیسی باتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں۔ تم تو مرد ہو، تمہیں تو لڑکیوں نے کہا ہوگا، واہ بھائی تم نے کیا کرنا ہے۔ مثلاً تم نے تو رخصتی سے پہلے ہی اپنی منکوہا کو ماں بنا دیا۔ تمہیں ایسی بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملی ہوں گی، لیکن مجھے کیا؟ مجھے بولا کیا تمہیں اتنی زیادہ آگ لگی ہوئی تھی؟ اتنی بھی کیا جلتی سی؟ کیا سوچ کے تم نے رخصتی سے پہلے ہی اپنے شوہر کے ساتھ نہ جانے ایسی کتنی باتیں مجھے سننے کو ملیں، اور یہ ساری باتیں میرے اندر اذیت اور تکلیف بھر رہی ہیں۔
تمہیں پتہ ہے یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں اس چیز کو گناہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے رخصتی سے پہلے کسی قسم کا کوئی تعلق قائم کیا۔ اس کو گناہ سمجھتے ہیں سب لوگ۔ کاش کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی، مگر آپ نے شاید کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی جا رہی تھی، دیکھو میری جان، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ میں اس وقت تمہاری آنکھوں میں کسی قسم کے آنسو نہیں دیکھ سکتا، پلیز۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے پہلے تو اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، مگر فوراً سے اسے پیچھے دھکا دے چکی تھی۔ میں تمہیں کبھی اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، ساری زندگی اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ سب سے بڑا مسئلہ مرد کے لیے اولاد کا ہوتا ہے، تو وہ میں تمہیں پیدا کر کے دے دوں گی۔ بے شک دوسری شادی کرنی ہے، تیسری کرنی ہے کرنا، لیکن کبھی تمہیں اپنے پاس نہیں آنے دوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی، بس کر دو، اتنی بڑی بات جتنا سب نے مل کے ایشو بنا دیا ہے، اتنا بڑھا دیا ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں سب کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، لیکن اب حویلی والوں سے نگاہیں نہیں ملا پاتی۔ حویلی والوں نے مجھے بہت زیادہ لاڈلا رکھا ہوا تھا۔ اس حویلی کی سب سے بڑی بیٹی میں تھی۔ چھوٹی مجھ سے کیا سیکھیں گی؟ بتاؤ مجھے، تم ہی بتاؤ۔ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگی، پلیز آہستہ بولو، اتنا رو نہیں، تمہاری صحت کے لیے ٹھیک نہیں، ہمارے بیبی کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ نرمی سے سمجھانے لگا تھا، کہنے لگی، کون سی صحت، کون سا بیبی؟ مجھے ہر چیز سے بہت زیادہ نفرت ہے، بہت شدید نفرت۔ وہ چلاتے ہوئے بولنے لگی، اچھا ٹھیک ہے میری جان کو نفرت ہے نا مجھ سے، مجھے بھی ہر چیز سے نفرت ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہاری نفرت برداشت کر لوں گا، لیکن پلیز یہ غصہ کرنا، یہ چلانا چھوڑو، چینج کر کے آؤ، بھاری کپڑے ہیں۔ وہ محبت سے اسے کہنے لگا، کاش میں تم لوگوں کے ساتھ جاتی ہی نا، کتنا اچھا ہوتا، نہ جانے کیوں میں تم لوگوں کے ساتھ چلی گئی، اچھی بھلی تھی، مجھے نہیں جانا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا، بس کر دو میری جان، کیوں خود کو اتنی زیادہ تکلیف دے رہی ہو؟ ایک دم سے اسے سینے میں بھینچ چکا تھا، شدت سے اس کی پیشانی کو چومنے لگا۔ ان دونوں کے دن یوں ہی گزر گئے تھے، دونوں ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ وہ اندر ہی اندر اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، بے پناہ چاہتی تھی، اور یہ بات شاید اسے کبھی بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی ہے، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہے، مگر اب وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ہادی کے سونے کے بعد آہستگی سے اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے، اس کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، بہت شدت سے رونا چاہتی تھی، مگر اس وقت رو بھی نہیں سکتی تھی۔ آنکھیں بند کیے ہوئے، اس کے کندھے سے سر ٹکائے ہوئے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا ہادی بہت سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ کے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ ہادی، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، لیکن جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ مجھے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ صبح جب ہادی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنائے ہوئے اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی بے ساختہ ہی ہادی کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہو، لیکن اتنی آسانی سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کرو گی، یہ بھی بات مجھے پتہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کا سب کو احساس ہو جائے گا۔ ہم نے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہم لوگ ایک دوسرے کے نکاح میں موجود تھے، اور جو کچھ بھی کیا نکاح میں رہتے ہوئے کیا، یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔
یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سب لوگوں کی نگاہیں ان کے وجود پہ ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی تھی، سب کی نگاہیں خود پہ محسوس کرتی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ایک دم سے اٹھی، کہنے لگی، کیوں آپ سب لوگ مجھے ایسے کھور رہے ہو جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا؟ نہیں، ہم لوگوں نے کوئی گناہ کیا، کیوں آپ لوگ ہمیں ایسے دیکھتے ہو؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ نکاح کیا تھا نا آپ لوگوں نے ہمارا، ہم لوگوں نے جائز طریقے سے جو کچھ بھی کیا ہے ہو گئی، انسانوں سے ہی غلطی ہو جاتی ہے، کیوں آپ لوگ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو؟ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹا، یہ کیا طریقہ ہے بڑوں سے بات کرنے کا؟ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو ہم نے گناہ کیا، بچپن سے ہم ساتھ رہتے ہیں، جب ہم نے پہلے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تو اب بھی ہم نے کوئی گناہ نہیں کرنا تھا، ہم میاں بیوی تھے۔ آپ لوگوں کو کس نے بولا تھا کہ ہمارا نکاح کریں یا رخصتی نہ کریں؟ آج پہلی دفعہ وہ یوں بے باکی سے سب کے ساتھ بات کر رہی تھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ ہادی، اپنی بیوی کو سنبھال کے رکھو، آج کے بعد اس نے دوبارہ اس انداز میں بات کی تو میں ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آؤں گا۔ تایا جان کی بات سنتے ہی اس نے نگاہیں جھکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی تایا جان، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے کمرے میں آ گیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے بہت شدت سے روئے جا رہی تھی۔ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، نیچے فرش پہ اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گیا۔ ہادی، آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھ سے ناراض ہونا، بہت زیادہ ناراض ہو، تبھی تو مجھ سے ناراض ہو۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ گہرا سانس لینے لگی۔ دیکھو، سچ میں ہمارے معاشرے میں یہ قبول کرنا مشکل ہے، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے درمیان جائز رشتہ تھا، مگر دیکھنا آہستہ آہستہ سب قبول کر لیں گے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ہادی کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی اور بہت شدت سے رونے لگی۔ ہادی، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، میں کسی قیمت پہ ایسا نہیں چاہتی تھی، میرے فیملی والے ناراض ہوں، میرے گھر والے ناراض ہوں، آپ سے بھی ناراض نہیں ہوں، آپ کو نخرے دکھاتی تھی، میں چاہتی تھی آپ میرے لاڈ اٹھائیں، میرے نخرے اٹھائیں، آپ کے ساتھ لڑتی تھی، جھگڑتی تھی، بچپن سے ہمارا رشتہ طے تھا، بچپن سے آپ کے بارے میں سوچتی ہوں، ایسا کیسے ممکن تھا کہ مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی؟ میں تو بس مذاق سے، محبت سے آپ سے جھگڑا کرتی تھی، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ ہم دونوں کی ایسے شادی ہو، لیکن آپ نے اس رات ایسا کیوں کیا؟ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بری طرح سے روتے ہوئے بولی۔ میری جان، یہ شاید تمہیں ڈاکٹر علیشہ اچھی طرح بتا دیں کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا، اور شاید فیملی والوں کو بھی بہت جلد حقیقت پتہ چل جائے کہ میں نے تمہارے ساتھ سب کیوں کیا تھا، مگر میں خود کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، نہ ہی اس ٹاپک پہ فیملی والوں سے یا کسی کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی بیوی کی عزت کو یوں اچھالنا نہیں چاہتا، میاں بیوی کا رشتہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، لیکن سب نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا ہے۔ بساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ فیلنگز بہت اچھی ہیں مما بننا، آپ کو پتہ ہے مجھے کتنا اچھا فیل ہو رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہادی کی طرف دیکھا۔ ہادی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی تکلیف اور اذیت سے گزرتے ہوئے بھی وہ مسکراتے ہوئے اسے یہ بات بتا رہی تھی کہ اسے یہ فیلنگز بہت اچھی لگتی ہیں مما بننا۔
اسے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بہت انوکھا سا تجربہ تھا۔ وہ کہنے لگا، سچ میں اچھا فیل ہوتا ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بہت اچھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ بہت عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود جب میں سوچتی ہوں خوبصورت سا بیبی ہوگا جسے ہم دونوں پالیں گے، آپ کو پاپا، مجھے ماما بولے گا۔ ہادی، مجھے آپ سے جنون کی حد تک محبت ہے، میرے لیے یہ خوش قسمتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بتائے جا رہی تھی۔ اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی، دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ اب رونا نہیں میری جان نے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہادی، میں رونا بھی نہیں چاہتی، لیکن آپ کو پتہ ہے گھر والوں کا رویہ اور یہ سب کچھ مجھے رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ میری جان چھوڑ دو، تم جیسے۔ اگر گھر والے ہمیں اگنور کر رہے ہیں تو ہم بھی اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھنا سب کو احساس ہو جائے گا ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس ہماری جائز اولاد ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اس نے 9 ماہ بعد ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا، اور سب سے پہلے اسے تایا جان نے اٹھایا۔ اس بچے کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے اس کے کان میں آذان دی گئی۔ تایا جان اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے ہادی کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں نمی لیے ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا۔ تایا جان نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ بیٹا، ہم لوگ تم سے ناراض نہیں تھے، بس نہ جانے کیوں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے شاید ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تم دونوں کے خوبصورت دنوں کو برباد کر دیا۔ شاید ان سب میں تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر نہیں دیا، اس کے لیے معاف کر دینا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا چکے تھے۔ ہادی کا بیٹا اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ ہادی بساختہ ہی اس کے اپنے بچوں کو سینے سے لگاتا ہوا سجدے میں گر گیا، بہت شدت سے رونے لگا۔ شاید وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا اپنی اولاد کے لیے۔ خدا نے اسے خوبصورت سی اولاد سے نوازا۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ سب لوگ آ کے خزائمہ سے ملے، اسے مبارکباد دی۔ سب لوگ اسے بہت زیادہ محبت سے پیش آ رہے تھے، مگر خزائمہ کی نگاہیں ہادی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اس نے اپنے بچے کو دیکھا، سب کو دیکھا، سب سے ملی، مگر ابھی تک اس نے ہادی کو نہیں دیکھا۔ کافی وقت بعد، سب کے جانے کے بعد، ہادی کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سب سے پہلے شدت سے اس کی پیشانی چومی، آنکھوں کو بوسہ دیا، اس کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس نے ہادی کا نام پکارا تو ہادی نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا دی، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کر رہے تھے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، دونوں گالوں پہ بوسہ دیا۔ شکریہ، مجھے اتنا خوبصورت سا تحفہ دینے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ دونوں آنکھوں کی نمی چھپانے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے کے سینے سے لگ چکے تھے۔ اس کے بعد حویلی میں وہی پہلے جیسی رونق لگی ہوئی تھی۔ ان دونوں کا بیٹا تو یوں تھا جیسے سارے کزنس کے لیے کوئی کھلونا مل گیا ہو۔ کبھی ایک کے پاس ہوتا تو کبھی دوسرے کے پاس ہوتا، اور خزائمہ اپنی قسمت پہ رشک کرتی تھی۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اسے محبوب مل گیا، اس کی محبت مل گئی، اس کا شوہر مل گیا۔ خدا نے اسے خوبصورت سی نعمت سے نوازا۔